اب میں ملتمس ہیں جناب اللہ کعبہ اعظم کہ وہ اپنے صلاح کا اظہار فرمائیں۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید انما المؤمنون اخوۃ۔ محمود صاحب نے میرے بارے میں جو کہا ہے، میں پچھلے سوال کو بھی کردار میں بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ کہاں قبلہ و کعبہ اور کہاں میں ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوں۔ میں بہت گناہ گار ہوں، بہت ہی گناہ گار ہوں اور بالکل دنیا دار انسان ہوں۔ تو یہ قبلہ و کعبہ محمد الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ کا کرم ہے، ان کی نظر کرم ہے، ان کا اعجاز ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ تو میں نے کردار میں بھی یہ دعا کو یہ عرض کیا تھا، یہ بھی اپنی آپ لوگوں کے سامنے یہ اظہار کر رہا ہوں کہ بس ان کے خاک پاک معزز سامعین، السلام علیکم۔ آپ حضرات اس کساد بازاری کے دور میں اپنے روزگار کو، اپنے غم روزگار کو پسے کچھ ڈال کر اپنے معمولات اور اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے سفر کی صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کر کے قبلہ و کعبہ محمد نور الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ اور الحاج مولوی محمد امین رحمۃ اللہ علیہ اس کی تقریر میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں۔ آپ حضرات اس سے واقف ہی ہیں کہ اس جو ہوتا ہے یہ خاص روحانی قسم کی تقریر ہوتی ہے، تو اس میں ذہن اور باطن خزانے جو ہوتے ہیں ان کے منہ بات کیے جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ایسی تقریر میں شرکت جو ہوتی ہے یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ میں اس سے آپ کو مبارکباد کرتا ہوں۔ اور سامعین، گزشتہ سالوں میں میں اس بات کا اظہار کرتا رہا ہوں، اس دفعہ بھی آزاد کے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ حقیقت ہوتی ہے۔ آپ لوگ جو ہیں یہ قبلہ و کعبہ محمد نور الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان ہیں۔ تو حضرت قبلہ و کعبہ محمد نور الدین اویسی نے اپنی روزمرہ زندگی میں بالعموم اور اس کے موقع پہ بالخصوص جو اعلیٰ اور اچھا مثال قائم کی ہے، ہم سے اس کا صبر کر سکتے ہیں۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ان کے مہمان ہونے کی حیثیت سے آپ کا جو احترام کرنا چاہیے تھا، آپ کو عزت و احترام دینا چاہیے تھا، آپ کا جو خیال رکھنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکتے۔ اس پر میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں۔ یہ سب میری کمی اور نالائکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور اگر آج کی تقریب میں آپ کو کوئی بھی بہتری نظر آتی ہے، کوئی بھی اچھائی نظر آتی ہے، تو وہ آپ کا حسن نظر ہے۔ اگر حسن نظر نہیں ہے تو پھر قبلہ کعبہ کا جانا نظر ہے۔ معزز سامعین، آج کے دن بہت سے احباب یاد آ رہے ہیں، لیکن خاص طور پہ بابو الجنین صاحب جو ہیں وہ آج بڑے یاد آ رہے ہیں۔ ان کی محبت، ان کی شفقت، ان کا سلسلہ سے والہانہ لگاؤ کیا کچھ جو ہے وہ یاد نہیں آ رہا۔ تو البتہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آج جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کسی نہ کسی رنگ قبلہ کعبہ کے نظر کرم سے وہ بہو صاحب کا بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ ہے، بلکہ بہت ہاتھ ہے ہماری تربیت میں، ہمارے قبلہ کعبہ سے تعلق میں، اور ہمارے امان و جتنی میں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ وہ گزشتہ اپریل میں ہم سے جدا ہوگا اور اپنے مبو کے پاس چلے گئے۔ اللہ انہیں دل کے رحمت کرے۔ گزشتہ سال کے دوران
چند ایک آباد جو ہیں وہ بھی فوت ہو گئے، جن میں حقوق خان کے راجان کے ساتھ تھے، اور بھی کچھ آباد جو ہیں ان کے بھی جو اقربا فوت ہو گئے۔ پچھلے دنوں یاسین صاحب کی والدہ محترمہ فوت ہو گئی تھی، پھر آج بھی وہ ٹرالی کی شادان کے والد محترم فوت ہو گئے تھے۔ یہی دعا ہے کہ جتنے بھی مسلم ہیں اللہ رب العزت جو ہے کہ لوگابا محمد الدین اویسی کے سچے ان کے غلطیوں بتائیوں کو معاف کرنا اور انہیں ان کی مقصد ہونا۔ موجود سامعین، میں نے وہ سورۃ حجرات کی آیت پڑھی تھی، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ۔ نعمان بن بشیر کی ایک روایت ہے بخاری شریف میں، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہیں ان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، تو جب جسم کے کسی بھی عضو کو درد ہوتا ہے تو وہ تمام جسم جو ہوتا ہے اس درد کو محسوس کرتا ہے اور ہاتھ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور متذکرہ آیت کی تفسیر دیکھنی ہو تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک فرق جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صحابہ کرام کے دکھ، تکلیف، مشکل، مصیبت وہ اپنی مصیبت سمجھتے تھے۔ سماج میں جو پچھلے ہوئے طبقہ ہوتا ہے، جتنی بیوہ غلاموں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کے غم کا مداوع کرنے کے لیے مستعد رہتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ لونڈیاں جو ہوتی تھیں یہ بڑی بے بس اور بے لاچار مخلوق تھی، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کی مدد کرنے کے لیے ان ہر وقت کما کرتا رہتے ہیں۔ غلام جو تھے ان کی دلجوئی کرنے کے لیے آپ ان کی دعوت جو تھی وہ بڑی خوش دلی سے قبول کر لیتے تھے، اور بیمار جو ہوتا ہے یہ بھی بڑا پسند کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں دور دور تک بیماروں کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر کسی کا جنازہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ ساتھ تشریف لیتے تھے۔ تو کیا بیان کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی اپنی استطاعت سے بڑھ کر اور ان کی صحابہ کرام کی توقعات سے بھی بڑھ کر ان کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک سائل آیا، سائل نے جب سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی الوقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن قربان جائیں آپ نے کہا یہ کرو کہ کسی آدمی سے اپنی ضرورت کے مطابق ادھار لے لو تو میں تمہارا ادھار ادا کر دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اس محفل میں موجود تھے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، جس چیز کی آپ کو استطاعت ہی نہیں ہے، جس چیز کی آپ کو مقدور ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو آپ مکلف نہیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اکبر کے ساتھ اس پہ ناگواری کے اثار ظاہر ہوئے۔ اسی محفل میں حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی جو تھے وہ بھی تشریف فرما تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا رسول اللہ آپ بے درے خرچ کریں، آپ کا رب جو ہے وہ آپ کو کبھی محتاج نہیں کرے گا۔ یوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان اور خوشی کے اثار چہرہ اکبر سے ظاہر ہوئے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے لیے ان کی تکلیف، ان کے بارے میں سوچ کے کتنے پریشان ہوتے تھے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ جب بادل امٹ آتے تھے یا آندھی کے اثار نظر آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی اضطرابی کیفیت آتی ہو جاتی تھی۔ تو
یہ کفیت اس وقت تک رہتی تھی جب تک کہ بادل برسنے شروع نہیں ہو جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیا بات ہے، جب آندھی کے آثار نظر آتے ہیں، جب بادل گٹائیں بن کے آتے ہیں، تو آپ پر یہ کفیت کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ مبادا میری امت جو ہے اس پہ عذاب نہ آئے، عذاب آ رہا ہو۔ یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پریشان ہوتے تھے کہ پتہ نہیں وہ جو پرانی امتوں پہ عاد اور اس طرح کی سمود وہ امتوں پہ عذاب آیا اس طرح کا عذاب نہ آئے گا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو پتہ ہی ہے امت کے لیے کتنے پریشان ہوتے تھے۔ اسی مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی تلاوت فرما رہے تھے، تو جب کمپیریزن کرتے ہوئے امت کا خیال آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پکار اٹھے اللہم امتی امتی، اور اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، لیکن وہ جبرائیل آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا اور واپس جا کے اللہ رب العزت سے عرض کی۔ تو اللہ رب العزت نے کہا جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو کہ امت کے بارے میں غمگین نہ ہوں، میں آپ کو راضی کر دوں گا۔ یہ فی زمانہ جو ہے آج بڑا جمہوریت کا دور ہے مجھے سامنے، آج ہم انسانی حقوق کی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن فی زمانہ بھی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو متحد ہوتے ہیں یا اپنے چھوٹے ہوتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ وہاں تو کبھی اتنی سزا دی جاتی ہے۔ تو وہ زمانہ جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں تو غلام اور لونڈیاں جو تھیں وہ تو بھیڑ بکریوں کی طرح تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا کتنا خیال تھا کہ ان کو جو ہے مقام جو ہے معاشرے میں جو ان کا مقام ہے وہ دیا جائے۔ تو ایک دفعہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم جو اپنے متحد ہوتے ہیں جو وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ان کی غلطیاں جو ہیں وہ ہم کتنی دفعہ معاف کریں۔ تو اس نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو متحد ہیں ہمارے ان کی غلطیاں ہم کتنی دفعہ معاف کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ اس نے پھر پوچھا تو جامعہ ترمذی میں سنیں ابھی داؤد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہوئے۔ تیسری دفعہ جب اس نے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 70 دفعہ، یعنی 70 دفعہ یہ غلطی کرے تو پھر بھی معاف کر دو۔ تو وہ میں وہی بات بتا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کرام کا، اپنی امت کا اور پچھڑے ہوئے طبقے کے لوگوں کا کتنا خیال تھا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے آپ کے صحابہ کرام جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اس پہ عمل کرنا، حضور کے ہر فرمان پہ عمل کرنا، وہ لوگ جو تھے وہ تو اپنے لیے فرض عین سمجھتے تھے۔ وہ آپ نے مواخات کا نام سنا ہوگا۔ تو یہ ہوا کہ جب کفار مکہ کے ظلم و ستم انتہا پہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکہ کے جو لوگ رہنے والے تھے ان کو ہجرت کی اجازت دی۔ تو یہ لوگ ٹوٹے پھوٹے جو تھے وہ مدینہ آئے، مال اسباب تو ادھر ہی مکہ میں رہ گیا تھا، بلکہ بعض کے بچے بھی چھین لیے، یہاں تک کہ تاریخ میں 14 بعض کے تن کے کپڑے تک انہوں نے چھین لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ پھر صحابہ کرام کے درمیان مواخات کرایا، ایک ایک انصاری کو بلایا اور ایک ایک مہاجر کو، اور ان کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا۔ تو میں وہ اساس کی بات بتا رہا تھا کہ انصار مدینہ نے جو قربانی کی، جو اثار کیا، جو اپنے بھائیوں کے لیے، وہ تاریخ میں ایک اپنی مثال آپ ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنا مال صاف بڑی چیز ہوتی ہے، اپنی کھیتی باڑی، اپنے باغات، اپنے نخلستان میں سے آدھا آدھا حصہ جو تھا مکان میں، آدھا آدھا حصہ جو تھا وہ اپنے بھائی کو دے دیا۔
اس کی تاریخ میں ایک لکھا ہوا ہے کہ سعد بن ربیع ایک صحابی تھے، ان کی 2 بیویاں تھیں، تو ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف جو تھے ان کو بھائی بنایا گیا، تو انہوں نے کہا بھائی میری 2 بیویاں ہیں، جس کو کہتے ہو میں طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو۔ یہ اثار کی انتہا ہے، لیکن وہ مہاجرین جو تھے ان کی اپنی ایک بات تھی کہ وہ عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخ میں بات ہے یہ کہ انہوں نے کہا بھائی مجھے کوئی تمہارا مال نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، صرف مجھے یہ ہے کہ وہ بازار کا راستہ مجھے بتا دو۔ تو انہوں نے بتا دیا، تو وہی چند سال کے بعد یہی حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں کہ متمول لوگوں میں ان کا شمار ہونا شروع ہو گیا۔ تو بہرحال وہ میں محبت کی بات کر رہا تھا، صحابہ کرام کی زندگی میں سے صرف ایک چھوٹا سا واقعہ لیتا ہوں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ محفل میں تشریف فرما تھے، تو ایک بھوکا سائل آیا، اس نے سوال کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں ایک صحابی کو بھیجا، تو اس نے واپس آ کے بتایا کہ گھر میں سوائے پانی کی کچھ نہیں۔ تو آج ہم لوگ کتنی فیسلٹیز ہیں پھر بھی قرآن نعمت کرتے ہیں، تو وہ اس نے آگے بتایا کہ بالکل پانی ہے صرف۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سے کون اس مہمان کو رات کے لیے لے جائے گا اپنے گھر میں مہمان نوازی کے لیے؟ ایک صحابی نے کہا کہ میں لے جاتا ہوں۔ جب وہ گھر لے کے گئے تو بیوی سے پوچھا کہ گھر میں ہے مہمان کے لیے؟ اس نے کہا اتنی خوراک ہے بچوں کے لیے جو ہے، تو یہ ہے کہ اگر بچوں کو نہ دیں تو پھر ایک آدمی جو ہے اس کے لیے کافی ہے۔ تو میاں بیوی نے آپس میں صلاح کی مہمان نوازی جو ہے یہ تو زیادہ ضروری ہے، بچے تو اسی طرح ہوتے ہیں، تو یہ چلو اللہ ان کا سبب کر دے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ کھانا تیار کیا، کھانا تیار کرنے کے بعد کیا کیا کہ وہ جو بچے تھے ان کو تو بلا کے کھلا دیا۔ تو پھر یہ تھا کہ مہمان کے آگے کھانا رکھا، تو ان میاں بیوی نے پہلے کوئی آپس میں وہ منصوبہ بنایا ہوا تھا، تو بیوی نے یہ کیا کہ دیا درست کرنے کے بہانے آئی، کیونکہ یہ میزبانی کا تو یہی طریقہ تھا کہ مہمان کے ساتھ یہ بھی بیٹھ کے روٹی کھائے، تو پھر روٹی کھائے گا تو اگر 2 کھائیں گے تو شادی نے سوچا جیسے میں بھی اس کے ساتھ کھاؤں گا تو یہ پیٹ بھر کے نہیں کھا سکے گا، تو یہ آثار کا پانی ہے نا۔ تو اس نے کیا کیا کہ بیوی سے پہلے منصوبہ بنایا ہوا تھا، اس نے دیا جو ہے وہ درست کرنے کے بہانے وہ دیے کو گل کر دیا، تو وہ یہ صحابی اسی طرح ہاتھ چلاتے رہے اور شو کرتے رہے کہ میں بھی کھا رہا ہوں، تو وہ جو تھا پیٹ بھر کے کھا لیا۔ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میں نے فرمان بتایا ہے اور جو آیت پڑھی ہے کہ یہ آثار و قربانی ہے دوسرے کے لیے، دوسرے کی تکلیف، دوسرے کی مشکل کو اپنی مشکل سمجھنا ہے۔ تو دوسرے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خوشنودی کا عذاب فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رات کو جو تم نے کیا ہے اللہ رب العزت اس پہ راضی ہو گیا ہے۔ اور پھر اس رضامندی کی جو صنف ہے وہ سورۃ حشر کی یو سے رونا اللہ انفسہم کی آیت کی شکل میں ایک تعبت ایک ٹھنڈ دے دی۔ تو صحابہ اکرام کی زندگی بتائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتائی ہے، تو قبلہ و کعبہ محمد نور الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ تو بالکل عملی تفسیر تھے۔ تو آپ کی زندگی پہ کون کون سی بات کروں، صرف خبر ایک دو باتیں کہتا ہوں کہ وہ آج کل جس طرح فساد بازاری کا دور ہے، تو جب پارٹیشن ہوئی تو وہ بھی بڑا فساد بازاری کا دور تھا، تو اس زمانے میں پھر روزگار نہیں تھا، مخلوق لالی تھی، غربت تھی، لوگ لوٹے پوٹے وہاں سے مہاجر ہو کے آئے تھے، تو ایک مہاجر تھا اس نے قبلہ سے عرض کی کہ میں اس علاقے میں بالکل نیا ہوں، میری کوئی واقفیت بھی نہیں ہے، تو پھر میری مخلوق لالی ہے تو مجھے کوئی آدھار تک نہیں دیتا۔ تو قبلہ کعبہ محمد نور الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دکاندار کے پاس اس کو لے گئے اور اس کو کہا کہ بھائی میری چھوڑ دیجیے، میری ضمانت پہ اس کو آدھار دے دیا کرو۔ کچھ عرصے کے بعد اس دکاندار سے آپ کی ملاقات ہوئی تو اس نے قبلہ سے کہا کہ وہ دکاندار بڑا پریشان تھا، اس نے قبلہ سے کہا کہ وہ جو آپ نے گاہک بھیجا تھا نا
تو اس کا بڑا آزار ہو گیا، تو اب وہ نظر بھی نہیں آتا، تو قبلہ نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ کوئی فکر نہ کرو، قبلہ نے اس کا جتنا بھی آزار تھا وہ دے دیا کہ بھائی اس کا اور میرا معاملہ ہے۔ پھر یہ ہوا کہ ایک دن برسر راہ اس آدمی سے ملاقات ہو گئی، تو اسی طرح برسر تذکرہ بات ہوئی، تو اس نے سوچا کہ پتہ نہیں وہ ذکر کرنا چاہتے ہیں، تو اس نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ میرا یہ پرابلم تھا، روزگار نہیں تھا، تو قبلہ نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، او کہ بھائی میں نے اس طرح اس کا اختصار نہیں کیا تھا اس کے لیے، تو تم مجھے معاف کر دو، تمہارا جو قرض تھا وہ میں نے دے دیا ہے، اب تم مجھے بھی نہیں دو گے، بلکہ قبلہ اس کو ساتھ لے گئے اور بازار سے اس کی ضروریات زندگی جو تھی وہ اس کو اور خرید کے دی۔ تو یہ آثار محبت، وہ جو میں بتا رہا تھا کہ آثار قربانی اپنے بھائی کے لیے، اس کی تکلیف کے لیے، تو یہ تو عام لوگوں کے لیے، اور جہاں سلسلے کی بات ہے وہ تو قبلہ اپنے سلسلے کے جتنے بھی والدین تھے، پیر بھائی تھے، ان کے لیے تو ان کا غم، ان کی تکلیف، ان کی مشکل، ان کی مصیبت کو تو اپنی مشکل مصیبت سمجھتے تھے۔ یہ صوفی اکرم الدین صاحب یہاں تشریف فرما ہے، تو یہ ہوا کہ ایک اجان جو تھا اس نے ان سے فراڈ کیا، تو جن لوگوں نے ان پہ اعتماد کیا تھا وہ بھی بیچارے متاثر ہوئے، یہ بھی متاثر ہوئے، تو جب قبلہ کعبہ محمد نور الدین اویسی کو ظاہراً یہ بات بتائی گئی، تو آپ نے ظاہر میں باطن جو کچھ کیا وہ تو کیا ہی، لیکن آپ کو یہ بڑی قلق تھا اور اس بات کی بڑی حسرت تھی، انہوں نے کہا کہ کاش میری صحت ہوتی تو میں تمہارے ساتھ چلتا اور اس آدمی کو جس نے لوگوں کی زندگی کو بالکل ہلکان کر دیا ہے اس کو تلاش کرتے اور اس کو پکڑتے، تو قبلہ اتنا محسوس کرتے تھے، تو پھر جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ وہ ساتھی کے غم، تکلیف، خوشی، غمی وہ اپنا سمجھتے تھے سب کچھ۔ یہ کس میں راجہ سرور صاحب ہوتے تھے، قبلہ پیر صاحب کے بڑے پرانے اور خاص مریض تھے، تو ان کے بچے کی شادی تھی، تو پیر حضرات جو ہوتے ہیں اس طرح کی زمانہ ہے، جس طرح تصویر چلا رہا ہے، ان کے لیے تو اس طرح کی تقریب میں شرکت کی بڑی بات ہے، لیکن قبلہ پیر صاحب جو تھے مجھے آج تک بہت یاد آ رہا ہے کہ قبلہ پیر صاحب سارا انتظام کے بعد طریقے آسن ہو، پھر یہ ہے کہ کوئی اثرات نہ ہو، کسی چیز کا زیاں نہ ہو، دانستہ یا دانستہ، اور پھر ہر آدمی کی جو مہمان نوازی ہے وہ بغیر کسی خاندانی پس منظر کے، کسی معاشرتی پوزیشن کے ہو، تو پیر صاحب بڑے پریشان تھے اور بالکل مصروف تھے، اور اس کے مقابلے میں جن کے بچے کی شادی ہو رہی ہے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ راجہ سرور صاحب بڑے ایزی اور ریلیکس تھے، تو یہ تھا کہ وہ نہیں محسوس کر رہے تھے، لیکن پیر صاحب جو تھے وہ کبھی ادھر جا رہے تھے، صحت بھی نہیں تھی، کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کہ بھائی سارا انتظام جو ہے وہ بادشاہ جی کے ہاتھ میں۔ قاضی بشیر صاحب قبلہ پیر صاحب کے بڑے خاص مریض تھے، وہ فوت ہوئے، تو پیر صاحب کی صحت بہت کمزور تھی، پھر موسم بھی بڑا شدید تھا، قبلہ پیر صاحب کو یوں ہی پتہ لگا تو پیر صاحب مجھے یہاں تشریف لائے۔ سچی بات ہے اس زمانے میں تو ہماری بھی صحت اچھی تھی، میں تھا، بہت کرنین صاحب تھے، عالم صاحب تھے، سرور صاحب تھے، رمضان صاحب تھے، محترم محمود صاحب تھے، تو قبلہ پیر صاحب نے یہ کیا کہ جب جنازہ انہوں نے پڑھانے کے بعد پیر صاحب کی صحت بڑی کمزور تھی، لیکن پیر صاحب نے یہ کیا کہ ہمیں کہا کہ آپ چلے جائیں، لیکن پیر صاحب خود تجہیز و تقسیم کے آخر تک وہاں موجود رہے۔ یہ محبت ہے، یہ انس ہے، یہ لگاؤ ہے، یہ آثار قربانی ہے۔ بس ایک چھوٹا سا اور واقعہ بیان کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب جو تھے ان کی ایکسیڈنٹل فوت ہوئی، تو ذرا انسانی فطرت ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ قبلہ پیر صاحب دلجوئی کے لیے گھر تشریف لائے، اور بھی چند ایک ساتھی تھے، محترم محمود صاحب بھی ساتھ تھے، تو محمود صاحب نے قبلہ پیر صاحب کو کہا فاتحہ خانے کے لیے، جس طرح عام دستور ہوتا ہے کہ جی فاتحہ خانے کے لیے، پیر صاحب نے کہا کہ میں فاتحہ نہیں پڑھوں گا۔ ہم بھی کیا ہوا؟ پیر صاحب نے یہ فرمایا، پیر صاحب نے کہا میں کوئی رسمن آیا ہوں، میں تو اپنے بھائی کے پاس جاؤں گا، میرا بھائی کیا سوچے گا کہ بھائی یہ رسمن آ گیا ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ
پیر صاحب قبرستان کے جانے کے لیے تیار ہوئے تو میں نے کئی دفعہ ریکویسٹ کی. میں نے کہا جی آپ کی صحت نہیں ہے, آپ چل نہیں سکتے, تو یہ ہے کہ یہاں سے فاتحہ پڑھ دیں. پیر صاحب نے نہ مانا. پیر صاحب قبرستان پہ تھے, قبرستان پہ جب پہنچے تو میں نے کہا کہ آپ قبر سامنے نظر آ رہی ہے نا, یہیں سے دعا مانگتے. پیر صاحب کہا نہیں. پیر صاحب گئے, قبر کے سرانے کھڑے رہے, پھر دوسری طرف کھڑے رہے اور اپنی توجہ سے اس قبر کو بقایا بنا دیا. یہ ایک دل جوئی ہوتی ہے نا. تو قبلہ پیر صاحب جو تھے, میں جس طرح کیا ہے کہ وہ ہر ساتھی کے دکھ, تکلیف, مصیبت, پریشانی کو اپنی مصیبت سمجھتے تھے. تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ پیر صاحب خود فرمایا کرتے کہ ایک تو پیر صاحب کسی بھی دکھ تکلیف ہوتی تھی تو کوشش کرتے تھے, جس طرح میں نے صوفی صاحب کے حوالے سے بات بتائی اور بھی یا سرور صاحب کے حوالے سے اور بھی باقی, کہ وہ ہر چیز دکھ تکلیف اور مصیبت اور پریشانی کو اپنی سمجھ کے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو قبلہ پیر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں ذہن تو کوشش کرتا رہتا ہوں, لیکن جب دیکھتا ہوں کہ ذہن بات نہیں بنتی تو میں بات نہیں کوشش کرتا ہوں. اور قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ میں اجلاس میں ان کے لیے باقاعدہ بحث کرتا تھا, جھگڑا کرتا تھا کہ اس آدمی کی مشکل, اس آدمی کی مصیبت, اس آدمی کی بیماری, اس آدمی کا دکھ تکلیف جو ہے یہ ختم کر دیا جائے. اور بعض اوقات ایسی ہوتی ہے تکلیفیں کی بات ہوتی ہے, تو بعض اوقات پیر صاحب نے کہا کہ معاملہ حل نہیں ہوتا تھا, تو میں کہتا تھا کہ اس کی بیماری, اس کی تکلیف مجھ پہ ڈال دیا. میں نے کہہ دیا ہے, آپ نے سن بھی لیا ہے. کہنا بھی بڑا آسان ہے, سننا بھی بڑا آسان ہے, لیکن ہے بڑا مشکل. ایسی بہت سی مثالیں, چلو یہ ایک راز کی بات ہے, میں نہیں بیان کرتا, ایسی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں, لیکن ہے بڑا مشکل کہ کسی کی دکھ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور اس کی دکھ اور تکلیف کوئی آدمی جی رہا ہے. تو بس یہ انہیں کا حوصلہ تھا. تو وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان جو ہے, جس طرح میں نے وہ بخاری شریف کا بتایا ہے, نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے, اور قرآن حکیم کی آیت پڑھی کہ قبلہ پیر صاحب کی منشا بھی یہی تھی کہ ہم لوگ جو ہیں ایک ساتھی کی دکھ تکلیف مصیبت کو اپنا دکھ, اپنی تکلیف اور اپنی مصیبت سمجھیں. تو یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ قبلہ کعبہ محمد نور الدین اویسی کی منشا کے مطابق, آپ کے ارشادات کے مطابق, آپ کی تعلیمات کے مطابق ہم عمل کر سکیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے, سچی بات ہے, کہ یہ تقریب ہے نا, میں نے چلو آپ لوگوں کا شکریہ بھی کیا ہے, لیکن مجھے ذاتی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بعض کا جھنجھلاہٹ ہوتی ہے کہ ہر آدمی جو ہوتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی کرنا ہے کام, اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہی محبت ہے جس کا قبلہ پیر صاحب کہتے تھے کہ, اور یہ ماشاءاللہ یہ بڑی بات ہے کہ ہمارے سلسلے میں یہ بات ہے, ایک ساتھی کا دکھ, ایک ساتھی کی تکلیف جو ہے وہ ہم محسوس کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے, اور قبلہ پیر صاحب کی منشا بھی یہی تھی. تو یہ ہے کہ آج کی تقریب میں جو ہم حاضر ہوئے ہیں, یہ ہماری حاضری اللہ رب العزت قبول فرمائے, ہماری غلطیاں, ہماری کوتاہیاں جو ہیں اسے معاف کریں, ہمیں ہر قسم کی مشکلات, مسائل, تنگیوں, تکلیفوں, بیماریوں سے بچائیں, ہماری دلی حاجات کو پورا فرمائیں, ہمیں دنیاوی اور اخروی نعمتوں سے مالا مال کریں, سلسلہ اویسیہ پہ استقامت عطا فرمائیں, اور جان کنی کے عالم میں بڑا سخت وقت ہے, اور روز محشر جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو قبلہ کعبہ محمد نور الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ, الحاج مولوی محمد نعیم رحمۃ اللہ علیہ, اور حضرت خواجہ اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, آمین یا رب العالمین.